حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد انتہائی شرمندہ اور شرمسار تھے، اور حضرت حوا سے علیحدگی کے بعد حضرت آدم انتہائی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم ایک طویل عرصے تک اللہ سے فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کو آپ پر ترس آیا، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ نوید سنا کر بھیجا کہ اللہ نے حضرت آدم کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل حضرت آدم کو جب یہ خبر سناتے ہیں تو حضرت آدم بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ میں لے جاتے ہیں، جہاں پر آپ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کی دیوار میں حجر اسود کو نصب فرماتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل آپ کو میدان عرفات میں لے جاتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت حوا سے ہوتی ہے، لیکن حضرت آدم اس وقت حضرت حوا کو نہیں پہچان پاتے، کیونکہ ان کے جسم میں کئی سارے تغیرات اور تبدیلیاں وقوع پذیر ہو چکی ہوتی ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل کے کہنے پر وہ انہیں پہچانتے ہیں اور پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت حوا سے ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد سے نوازا۔ حضرت حوا جب بھی امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، جب دوسری مرتبہ امید سے ہوتی تو دوبارہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ اسی طرح پہلے والے لڑکے کی شادی دوسرے والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی، اور دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی پہلی مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دی جاتی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور اس کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوتی ہیں، جبکہ دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت آدم نے اقلیمیہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے انکار کر دیا۔ وہ اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم نے قابیل کو سمجھایا، مگر وہ باضد رہا۔ آخر کار حضرت آدم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانی لے کر کوہ صفا پہ جاؤ، اللہ کے حکم سے آگ آئے گی اور حق کا فیصلہ فرما دے گی۔ چنانچہ یہ دونوں قربانی لے کر کوہ صفا پہ چلے جاتے ہیں۔ حابیل چونکہ حق پہ تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول کر لی جاتی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی منسوخ کر دی جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی۔ اس پر قابیل جو تھا وہ حابیل کا جانی دشمن بن جاتا ہے، اور ایک دن قابیل حابیل کو قتل کر دیتا ہے، اور یہ انسانوں کا پہلا قتل تھا جو زمین پر ہوا تھا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ لاش کو کہاں چھپائے۔ وہ لاش کو کندھوں پہ اٹھائے مارا مارا پھرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے کووں کے ذریعے اسے لاش دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیمان ہوتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آیا تو فرشتے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت آدم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فرشتے کیوں میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے ان کے بیٹے حضرت شیث کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ جب حضرت آدم کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت آدم کی عمر 960 برس تھی۔ معراج کے سفر میں جب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر پہنچے تو وہاں آپ نے حضرت آدم کو دیکھا، جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا یہ حضرت آدم ہے اور یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں کیونکہ وہ جنتی ہیں، لیکن جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں کیونکہ وہ جہنمی ہیں۔ یہ تھی حضرت آدم کی کہانی کہ کس طرح حضرت آدم زمین پر تشریف لائے اور کس طرح ان کی زندگی شروع ہوئی، کس طرح ان کی اولادیں بڑھی اور کس طرح ان کے اولادوں کی شادی ہوئی۔ یہ تمام طرح آپ نے جانا اس سیریز میں، تو اجازت دیجیے ملتے ہیں ایک نئی سیریز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی تمام انٹرسٹنگ اور ہسٹوریکل ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔